باقی ٹھیک ہے، غامدی صاحب کی خوبی ہے، بولنے کا اچھا طریقہ آتا ہے، ایک سلیقہ آتا ہے. بہت سارے جو دوسرے اسکالرز ہیں آنڈ شنڈ بات بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں اور بدتمیزی بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں. ان سے غامدی صاحب سے ایک چیز سیکھنے کی ہے، اخلاق. وہ میں مانتا ہوں. دیکھو تہذیب کے دائرے میں رہ کے بھی اپنی بات کو بیان کیا جا سکتا ہے، یہ کوالٹی کو میں مانتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی غلط باتیں کریں اور ہم اس کو قبول کر لیں. غامدی صاحب نے معراج کا بھی انکار کیا ہے اور کہا یہ خواب میں ہے، یہ خواب آیا تھا، یہ حقیقت میں جاگتی حالت میں نہیں ہوتا. قرآن کے الفاظ دیکھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، لیلن رات کے حصے میں. یہاں تنوین جو عربی گرامر جانتے ہیں انہیں پتا ہے یہ تقلیل کے لیے، رات کا تھوڑا سا حصہ. من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گیا، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں. تو اب مجھے بتاؤ اس آیت کو سن کے کسی کو یہ لگے گا کہ یہ خواب آ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات. شروع میں ہی اللہ نے اشکال کا جواب دے دیا کہ اس پہ ملحد لوگ، ایتھیس لوگ اشکال کریں گے. بھائی یہ تو رات اسپیڈ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی اگر کوئی چلے تو اتنے سیکنڈوں میں یہ معراج کا سفر نہیں ہو سکتا. خوب سمجھ لو، معجزہ وہ سائنس کو چیلنج ہوتا ہے. معجزے کے لیے سائنسی لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی. معجزہ اللہ کرتے ہی یہ بتانے کے لیے ہیں کہ میں کچھ کرنے میں کسی سبب اور لاجک کا محتاج نہیں ہوں، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ کلمہ کن کی طاقت سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. ورنہ بڑا سوال یہ ہوتا ہے نا بگ بینگ تھیوری کی طرف جب ہم جاتے ہیں کہ دھماکہ جس مٹیریل میں ہوا یا انرجی وہ آئی کہاں سے، تو ایک پوائنٹ ایسا ماننا پڑے گا کہ بھائی ابتدا میں اسٹارٹنگ میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کن کہا، بلکہ کہا بھی نہیں، سوچا اور وہ ہو گیا. ایک ذات ایسی ہے جس کے ارادے کا نام وجود ہے. وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے وہ وجود میں آ جاتی ہے. اس کو اس کے لیے عقل کے، لاجک کے تانے بانے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے زمین کو ایک قانون میں جکڑ دیا ہے. گریویٹی کا لا ہے، فزکس کے جتنے بھی لاز ہیں وہ ٹھیک ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہے اپنے لا کو توڑ کے سب کچھ کر سکتا ہے، اسی کا بنایا ہوا قانون ہے. بھائی دیکھو نا، بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، جو عرب ملکوں میں بادشاہ لوگ قانون بناتے ہیں، پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ یہاں ہمیں نقصان ہو رہا ہے یا کسی کو نقصان، وہ قانون چینج کر دیتے ہیں. اب بادشاہ کو کوئی کہے سر لا تو یہ کہتا ہے، وہ کہے گا لا بنایا تیرے باپ، یعنی کس نے بنایا لا؟ تیرے ماموں نے بنایا، میں نے بنایا ہے نا، تو میں اس کو چینج کر رہا ہوں، میں اس کا محتاج تھوڑی ہوں. تو اب وہ بادشاہ کا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تو حقیقی بادشاہ ہے. اللہ نے لا یہ بنایا کہ آگ میں جب بھی کسی چیز کو ڈالو گے وہ جلے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے اس لا کو فیل کر دیا. کوئی کیمیکل نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی باڈی پہ لگا ہوا، آگ بھی تھی، ڈالا بھی گیا، نہیں جلے. پہلی دفعہ اللہ نے اس کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کیا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں کہ سبحان، وہ ذات پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے مسجد اقصی لے گئے. قرآن میں اتنا ذکر ہے. پھر آگے حدیث بخاری مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیثوں میں اس کی تفسیر ہے کہ بیت اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام گئے، پہلی بات تو میں یہ کہ سبحان اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. سبحان کا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یہی جواب کافی تھا. ایک دم اشکال ہوتا ہے کہ یہ جاگتی حالت میں چند سیکنڈ میں یہ کیسے ہو گیا کہ گئے بھی اور واپس بھی آ گئے. تو اللہ نے کہا سبحان الذی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور بخاری مسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کے پھر آپ 7ویں آسمان تک گئے ہیں. یہاں پر اشکال ہوتا ہے بھائی ابھی پہلا آسمان ہی دریافت نہیں ہوا. جو لائٹ کی سپیڈ ہے نا، یہ جو سائنسدان لوگ ہیں یہ نوری سال میں ناپتے ہیں چیزوں کو، کہ جو سپیڈ آف لائٹ ہے ایک سال میں روشنی جتنا سفر کرتی ہے، تقریباً 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے روشنی. تو ایک سال میں کتنا سفر کرے گی اس کو ایک لائٹ ایئر کہتے ہیں. تو یہ جو کہکشائیں ابھی دریافت ہوئی ہیں انہی کی روشنی ہم تک سینکڑوں سالوں میں پہنچتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ سیکنڈوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان تک کیسے پہنچ گئے.
بات یہی ہے کہ پھر تو وہی سوال ہوگا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام جلنے سے کیسے بچ گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، آدم علیہ السلام باپ اور ماں دونوں کے بغیر کیسے پیدا ہو گئے. بھائی یہ انسان نے نہیں کیا یہ کام، یہ اس خدا نے کیا ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو بنایا. کچھ بھی نہیں تھا، بنا دیا اس نے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ واقعہ قرآن میں تو مختصر ہے. پہلے میں غامدی صاحب کی ایک اور دلیل دے دوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. غامدی صاحب نے استدلال کیا قرآن کی اس آیت سے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. یہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں کہ اے نبی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا. اب رؤیا کا اطلاق قرآن میں خواب پر ہوا ہے. کس پر ہوا ہے؟ خواب پر. جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. آپ لوگ کی توجہ ہے، یا بنی لا تقصص رؤیاک. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اپنا رؤیا بھائیوں کو مت سنانا. تمہیں جو خواب آئے نا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اچھا خواب، یہ رؤیا اپنے بھائیوں کو مت بتانا. تو جناب غامدی صاحب نے کہا دیکھو بھائی رؤیا یہاں پر خواب کے معنی میں ہے. یوسف علیہ السلام نے جاگتی حالت میں تھوڑی دیکھا تھا کہ بھائی سجدہ کر رہے ہیں. تو وہی رؤیا کا لفظ قرآن نے یہاں بھی استعمال کیا کہ اے نبی ہم نے اس رؤیا کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں بھی رؤیا کا لفظ. تو اب عام طبقہ جس نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے وہ یہی کہتا ہے یار زبردست دلیل ہے. تو اس دلیل کا جواب خوب اچھی طرح سمجھیں. رؤیا کا لفظی معنی خواب نہیں ہے. رؤیا رؤیت سے نکلا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا رؤیت ہلال کمیٹی. رؤیت کس سے؟ رآ یرآ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. رؤیا وہ چیز جس کو دیکھا جائے، جسے انگلش میں سین کہتے ہیں، اردو میں منظر کہتے ہیں. کہتے ہیں نا کیا سین ہے یار، کیا منظر ہے، کیا نظارہ ہے. رؤیا کے لفظی ترجمہ کہیں بھی خواب نہیں بنتا، منظر کو کہتے ہیں. ہاں منظر کا اطلاق کبھی جاگتی حالت میں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اس پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی خواب میں بھی سین نظر آتے ہیں، کبھی خواب میں بھی نظر آتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے تو بتایا تھا انی رأیت فی المنام، ابا میں نے سوتے میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. تو ابا نے کہا یہ سین جو تم نے دیکھا ہے یہ دیکھا تو خواب میں ہی تھا نا. تو منظر کو کہتے ہیں رؤیا بمعنی المرئی. جو عربی صرف نحو جانتے ہیں ان کو پتا ہے المرئی وہ چیز جو دیکھی جائے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے. تو وہ کبھی خواب میں، یعنی خواب پر بھی اطلاق ہوتا ہے لیکن جاگتی حالت پر بھی اطلاق ہوتا ہے. اب یہاں خواب مراد ہے یا جاگتی حالت مراد ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے بھائی یہاں بھی خواب مراد ہو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا جو معراج کا وہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو اس پہ 2 واضح قرینے موجود ہیں، بلکہ 3 واضح قرینے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، جاگتی حالت ہے. پہلا قرینہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. اللہ کہتے ہیں سبحان الذی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ نے اپنی تعریفیں اسی وجہ سے کی کہ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں. خواب تو کیا کیا آ جاتے ہیں لوگوں کو. تو اللہ کہتے ہیں وہ اللہ عیب سے پاک ہے، کیونکہ تمہیں لگے گا کہ اللہ کیسے لے گیا، کیسے اللہ نے یہ سب کچھ دکھا دیا. تو اللہ کہتے ہیں بھائی وہ اللہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک. پہلا قرینہ. دوسرا صاف قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا. منامن نہیں ہے سوتے میں، بلکہ لیلن رات میں لے گیا. رات میں پوری باڈی اللہ لے گیا. بعبدہ عبد بندے کو لے گیا اللہ تعالیٰ. اس میں کہاں اللہ نے کہا کہ میں خواب میں لے گیا؟ ہم جب کسی کو کہتے ہیں فلاں بندے کو لے کے آ تو خواب میں لاتا ہے یا اس وقت پڑھ کے لاتا ہے؟ ایسا جو صاحب پولیس والے سے کہیں مجھے فلاں بندہ چاہیے، ٹھیک ہے سر میں عملیات کر رہا ہوں، خواب میں آپ کے سامنے آ جائے گا. تو ایسا جو کیا کہے گا؟ ابے میں تجھے کہہ رہا ہوں بندہ لے کر آ. وہ بندہ فلاں کو وہاں لے گیا، وہ اس کو وہاں لے گیا، وہ اس کو وہاں لے گیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. سب جاگتی حالت کی بات ہو رہی ہوتی ہے. جب تک خواب کا صراحتاً ذکر نہیں ہوگا تو آپ کیوں اس کو خواب پہ محمول کر رہے ہو؟ تو اللہ نے پہلے اپنی تعریف کی سبحان الذی، پاک ہے وہ عیب سے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لہذا اس کا انکار مت کرنا.
پھر بعبدہ لیلا، رات میں لے گیا، یہ نہیں کہا خواب میں لے گیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، دو قرینے ہو گئے. پھر تیسرا قرینہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اے نبی ہم نے یہ جو آپ کو منظر دکھایا یہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے. فتنے کا کیا مطلب؟ آزمائش ہے. کچھ لوگ جن کا خدا پر پورا ایمان نہیں ہے وہ نہیں مانیں گے اس کو، کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل، تبھی تو فتنہ بنے گا نا. یہ اگر یہ خواب ہوتا تو آزمائش تھوڑی ہوتی. مشرکین کہتے یار ہمیں بھی بہت سے خواب آتے رہتے ہیں، آپ کو بھی آ گیا کہ تو کیا ہو گیا، آپ کو بھی خواب آ گیا تو کیا ہو گیا بھائی، آ جاتے ہیں خواب میں، کیا کچھ آ جاتا ہے، تو آپ کو بھی آ گیا. تو فتنے کا مطلب ہی یہی ہے، آزمائش ہے کہ کچھ مانیں گے اور کچھ انکار کر دیں گے اس کا. اور آگے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی جو آپ کو ہم نے منظر دکھایا آزمائش، اور وہ درخت بھی آزمائش بنایا لوگوں کے لیے جو ملعون درخت ہے جس کو زقوم کہا جاتا ہے. قرآن میں جب اللہ نے یہ بتایا نا کہ جہنم میں ایک درخت ہے کڑوا زقوم، تو مشرکین نے کہا جہنم میں درخت کیسے اگ گیا، آگ اور درخت جمع نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی جڑیں جہنم کی تہ میں بنائی ہیں اور وہ آگ میں ہی اگا ہے وہ. تو اللہ نے کہا کہ میں نے وہ درخت پیدا کیا، اس کو بھی میں نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا. عقل مند لوگ مان جائیں گے بھائی جو اللہ پانی اور ہوا میں درخت پیدا کر سکتا ہے وہ آگ میں بھی پیدا کر سکتا ہے، اور بے وقوف لوگ انکار کریں گے. تو اس درخت کا وجود خود ایک آزمائش ہے. تو اللہ نے اس درخت کو اور نبی کی معراج کو ایک ساتھ ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں عقل سے بالاتر ہیں، دونوں سائنس کو چیلنج کرتے ہیں. تو اگر یہ خواب میں ہوتے تو سائنس کو چیلنج کیوں کر رہے ہوتے بھائی؟ اور مشرکین آپ سے اتنے سوالات کیوں پوچھ رہے ہوتے کہ وہ ذرا مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتائیں کیسا ہے اور کیا کیا ہوا، یہ سب بتائیں آپ. تو ان سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے، وہ خواب میں نہیں ہوئی ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا.